ایک بہت بڑی بے بنیاد غلط فہمی جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کا جائزہ بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی سے لیں گے، اور انشاءاللہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جس طرح گائے کی، دمبے کی، اونٹ کی قربانی جائز ہے، شریعت مطہرہ نے جائز فرمائی، اسی طرح بھینس کی اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی خفا، پوشیدگی یا ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ یہ سراسر ایک پراپیگنڈا اور بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کے علم و تحقیق کے دور میں اور اس پرفتن زمانے میں کہ جب منبر و محراب کو زیادہ سے زیادہ مثبت مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت تھی، آج صورتحال اس کے بالکل برعکس دکھائی دے رہی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے علم کو اور اپنی سمجھ بوجھ کو مخلوق خدا کی آسانی کے لیے، شریعت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کے درست اور صحیح معنی و مفہوم کے ابلاغ کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ثمانیۃ ازواج، فرمائے جانوروں کے 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین، بھیڑ کا جوڑا نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، اور بکری کا جوڑا نر اور مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے حبیب آپ ان مشرکین سے یہ تو پوچھئے کہ کیا اللہ نے بکری اور بھیڑ کے نر حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا ان کی مادہ کو حرام کیا، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا بھیڑ اور بکری کی مادہ جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اسے اللہ نے حرام کیا۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، فرمایا جسے بھی حرام کہو گے کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ کا ایک جوڑا نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کا ایک جوڑا نر اور مادہ۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ، اے حبیب ان مشرکین سے دریافت فرمائیے کیا اللہ نے اونٹ اور گائے کا نر حرام کیا ہے یا ان کی مادہ کو حرام کیا، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اونٹ اور گائے کی مادہ جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے بقول حرام قرار دیا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، جب تم موجود نہیں تھے اور یقیناً نہیں تھے تو فرمایا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ جہالت اور لا علمی سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ آج کل انہی 2 آیات کو سوشل میڈیا پر کچھ حضرات تلاوت کر کے، پڑھ کے، ترجمہ کر کے یہ میسیج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جی ان آیات میں قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا گیا، تو چونکہ وہ کہتے ہیں ان آیات میں صرف 4 قسم کے جانوروں کا ذکر ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، لہذا قربانی انہی 4 کی جائز۔ یہ ایک موقف ہے، ایک نقطہ نظر ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا جائے۔ اس نقطہ نظر کا قرآن کی روح سے جائزہ لینے کے لیے جب ہم ان آیات کو مکمل پڑھتے ہیں، اور خصوصاً جس سیاق و سباق میں، جس کانٹیسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جب انہیں سامنے رکھا جاتا ہے تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ ان آیات کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے جو پچھلی آیات ہیں سورۃ الانعام کی، ان میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا۔ انعام عربی زبان میں چوپایوں کو،
مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم علماء لغت کے حوالے سے بھی سنیں گے تفصیل سے کہ انعام کنہیں کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مختصراً جو قرآن حکیم کی یہ 6ٹھی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار مکہ مویشیوں کی حلت و حرمت، چوپایوں کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے جن غلط فہمیوں کا شکار تھے، اللہ نے ان غلط فہمیوں کی اصلاح، وہ غلط فہمیاں بھی قرآن نے بیان کی ہیں، اور یہ 8 ازواج آیا نمبر 143 سے آگے ان کی جو اصلاح کی گئی، جو کریکشن کی گئی، جو درست اور جو صحیح مسئلہ اور حکم بیان کیا گیا، وہ یہاں ان آیات میں سے۔ غلط فہمیاں کیا تھیں؟ ایک غلط فہمی وہ ہے جو قرآن نے سورۃ المائدہ کی آیا نمبر 103 میں بیان فرمایا۔ مشرکین اور کفار جب ان کے ہاں کوئی جانور، اور خصوصاً سب سے زیادہ جو جانور ان کے ہاں پایا جاتا تھا، جن سے ان کی معاش، ان کی زندگی کے بہت سے معاملات جڑے ہوئے تھے، وہ اونٹ تھا۔ جب کوئی اونٹنی 5 بار بچے کو جنم دے لیتی، 5 بار حاملہ ہو جاتی، اور آخری بار جب حاملہ ہوتی تو وہ نر جو اونٹ ہے اسے جنم دیتی، تو وہ اس کا کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اس پر نہ سامان لادتے تھے، نہ سواری کرتے تھے، اور نہ اس کا اونٹ وغیرہ کھایا کرتے۔ وہ جس کا پانی پیتی، جس کی گھاس کھاتی، کوئی اسے روکتا نہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اب اس نے ہمیں بڑا فائدہ دیا، لہٰذا اب اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے۔ اسے وہ بحیرہ کہا کرتے تھے۔ جب سفر پہ جاتے، کوئی بیمار ہوتا، منت مان لیتے کہ اگر میرا سفر بخیریت رہا، میرا مریض تندرست ہو گیا، تو میں یہ اونٹنی وقف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا اپنے بتوں کے نام پر، نہ اس کا اونٹ، اس کا دودھ پیا جائے گا، نہ اس پہ سواری کی جائے گی، نہ اس پر سامان لادا جائے گا۔ اسے وہ صائبہ کہا کرتے۔ اسی طرح وسیلہ اور حام، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ 4 قسم کے اونٹ اور اونٹنیاں تھیں جنہیں مشرکین مکہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی کہ سورہ انعام میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے مشرکین کے اس نظریے کا رد کیا کہ وہ از خود اپنی طرف سے کچھ قسم کے اونٹوں کو حلال سمجھتے تھے، اور کچھ قسم کے اونٹ اور اونٹنیوں کو اپنی مرضی سے حرام ٹھہرا لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وصیلہ ولا حام، اللہ نے نہ تو بحیرہ کو حرام کیا ہے، نہ صائبہ کو حرام کیا ہے، نہ وصیلہ اور نہ ہی حام کو حرام کیا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، فرمایا جو کہتے ہیں نا یہ حرام ہے، یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی چیز کو از خود حرام قرار دے لینا، اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر ناجائز ٹھہرا لینا، قرآن سے بار بار افتراء علی اللہ پہ جھوٹا بہتان قرار دیتا ہے، اور فرمایا جو ایسا کرنے والے ہیں سب سے بڑھ کر ظالم۔ اسی طرح سورہ انعام میں بیان فرمایا، آیا نمبر 138 میں فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، وہ کہتے یہ چند چوپائے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وصیلہ، حام، وحرث، اور اسی طرح کچھ کھیتیاں ہیں، حجر، یہ ممنوع ہیں، ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں، کوئی نفع ان سے نہیں لیں گے، اس کھیتی سے بھی اور اس قسم کے جانوروں سے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعم، اپنی مرضی سے جسے چاہیں ہم کھانے دیں گے اور جسے چاہیں اس میں سے کھانے نہیں دیں گے۔ مزید ان کی غلط فہمیوں کا ذکر کیا گیا کہ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکور، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، محرم علی ازواجنا، عورتوں کے لیے یہ حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتًا، اور اگر وہ پیٹ والا بچہ مردار نکلتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر مرد اور عورت سب مل کے اسے کھا لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری تمہارے توہمات ہیں، یہ ساری تمہاری من گھڑت باتیں ہیں۔ اے محبوب آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ ساری قسم کے جانور جنہیں تم حرام ٹھہراتے ہو، یہ اونٹ یا اونٹنیاں ہی تو ہیں، ان کے حرام ہونے کی وجہ کیا نر ہونا حرام کی وجہ ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر سارے نر جانور حرام ہونے چاہیے، یا مادہ ہونا حرمت کی وجہ ہے؟ جسے یہاں آیا نمبر 143 میں فرمایا آذکرین حرم ام الانثیین،
چاروں جوڑوں کے ساتھ قرآن نے اس حکم کو، اس علت اور دلیل کو دہرایا۔ اونٹ ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، اے مشرکین مکہ بتاؤ تو صحیح کیا ان کے نر حرام ہیں یا ان کی مادائیں حرام؟ اگر کہو نر حرام ہے تو پھر سارے حرام ہونے چاہیے، اگر کہو مادائیں حرام ہیں تو پھر ساری مادائیں حرام ہونی چاہیے۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اور اگر یہ کہتے ہو کہ جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر تو کوئی بھی حلال باقی نہیں بچے گا۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، فرمایا دلیل تو لے کے آؤ کہ ان کو حرام قرار دینے کی دلیل کیا۔ اس ساری بحث سے قرآن نے سمجھایا یہ ہے کہ یہ سارے جانور، اونٹ تمام قسموں سمیت، گائے تمام قسموں سمیت، بھیڑ تمام قسموں سمیت، بکری تمام انواع سمیت، یہ ساری کی ساری اللہ نے حلال فرمائی ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے حرام نہیں فرمایا۔ جو حرام کہہ رہا ہے قرآن اس سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی جانور حرام ہے تو دلیل تو لے کے آؤ۔ اور آیا نمبر 144 میں اس سے بھی زیادہ سخت مطالبہ کیا گیا اور انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ جس کے اندر ذرہ سی بھی عقل ہے وہ یہ سننے کے بعد کبھی بھی ان میں سے کسی قسم کے جانور کو حرام نہیں سمجھے گا۔ کیا پوچھا گیا؟ فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، تم کہتے ہو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، فلاں قسم کی اونٹنی، فلاں قسم کا اونٹ، اسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ فرمایا کیا وہاں موجود تھے جب اللہ نے انہیں حرام قرار دیا؟ اللہ کے حرام قرار دینے کا تمہارے پاس جاننے کا ذریعہ ایک ہی ہے۔ اللہ کا فیصلہ حلت و حرمت کے باب میں کیا ہے اسے اگر کوئی جان سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی زبان سے جان سکتا ہے، اسے نبوت کے واسطے سے جان سکتا ہے۔ نبی کے واسطے کے بغیر اللہ کے فیصلوں کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیا وہاں موجود تھے جب اللہ نے انہیں حرام قرار دیا؟ گویا تم وہاں موجود نہیں تھے، اور پھر تمہارا موجود ہوئے بغیر، دلیل کے بغیر، اپنی مرضی سے ایک جانور کو حلال اور ایک کو حرام ٹھہرا لینا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، قرآن کہہ رہا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو جھوٹا بلا وجہ اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں۔ یہ ثمانیت ازواج جو سورۃ الانعام کی آیات ہیں، یہ ان کا کانٹیکسٹ، یہ ان کا سیاق و سباق جو خود قرآن حکیم نے واضح کر۔ اب آ جائیے قربانی کے جانوروں کی طرف کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں۔ انہی آیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مفسرین نے، علماء کرام نے ذکر فرمایا کہ اونٹ، اور اونٹ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ علماء لغت نے لکھا ہے ایک اونٹ ہے جنہیں بختی یا بختی کہتے ہیں، ایک اونٹ ہے جنہیں عراب کہا جاتا ہے۔ اکثر اونٹ ایک کوہان والے ہیں، کچھ اونٹ ایسے بھی ہیں جن کے دو کوہان ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پر کچھ علاقوں میں ایسے اونٹ ہیں جن پر بال اور اون ہوا کرتی ہے، اکثر علاقوں میں جو اونٹ ہیں ان پر بال اور اون نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جس پر بھی عربی لغت میں ابل کا اطلاق ہوتا ہے وہ تمام کی تمام اقسام ویسے کھانا بھی جائز ہیں اور ان کی قربانی بھی جائز۔ ہاں شریعت نے عمر کی قید لگا دی کہ اونٹ کے لیے 5 برس کی عمر ہونا، گائے کے لیے 2 برس کی عمر ہونا، اور بھیڑ اور بکری کے لیے 1 برس کی عمر ہونا یہ قربانی کے لیے ضروری ہے۔ ہاں بھیڑ، دمبا وغیرہ اگر 6 ماہ یا اس سے زیادہ کا ہو، فربا ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، دیکھنے میں 1 سال کے بکرے یا بکری کے برابر لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی حدیث کی روح سے جائز ارشاد فرما دی۔ ان چاروں جانوروں میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض لوگ بھینس کے حوالے سے یہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور اسے دہراتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ بھینس کے بھی حلال ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو اسے قربانی کا جانور نہیں بھی مانتے اس کی حلت میں انہیں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں، صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی قربانی جائز نہیں، اور قربانی کے جائز نہ ہونے کی دلیل سورۃ الانعام کی یہ آیات بیان کی جاتی ہیں جو کسی طور بھی درست نہیں ہیں۔ اب آئیے
فقہائے احناف، صحابہ کرام علیہم رضوان، ائمہ لغت اور ائمہ فقہ، وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھینس ہے یہ گائے میں داخل ہے۔ تمام شرعی احکام میں بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ جس طرح گائے کا ذکر صراحتاً اس آیت میں کر دیا گیا ہے، جو گائے کا حکم ہے وہی حکم بھینس کا۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح سے بھینس کی قربانی بھی جائز۔ جیسے گائے میں نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے، بھینس میں بھی نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز۔ جیسے گائے کے لیے 2 برس کی عمر کی قید ہے، اسی طرح بھینس کے لیے بھی 2 برس کی عمر کی قید۔ اب چند باتیں یہ صرف اور صرف اس شبہ کے ازالے کے لیے ہیں، تاکہ بدقسمتی سے ہم اکثر و بیشتر جب اس طرح کے لوگ جن کا اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ مقصد صرف اور صرف سستی شہرت کا حصول ہوتا، شریعت مطہرہ کے مقاصد سے مکمل آگہی نہیں، قرآن و سنت پر مکمل نگاہ نہیں، اسلام کی تاریخ میں فقہاء، محدثین، مفسرین، صحابہ کرام اور تابعین کا کس مسئلے پہ کیا قول رہا ہے وہ یا تو علم میں نہیں یا دانستہ لوگوں سے چھپا کر سادہ لو اور عام مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اس پراپیگنڈے کے رد کے لیے ہم چند حوالہ جات بھی سنیں گے، جن سے پتہ چل جائے گا کہ ائمہ لغت کے نزدیک بھی بھینس گائے میں داخل ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بھینس کو گائے میں داخل مانتے تھے، اور آج پوری امت مسلمہ اجماعی طور پر تمام احکام میں بھینس کو گائے کے برابر تسلیم۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں قرآن عربی زبان میں اتارا گیا۔ قرآن میں جو لفظ، جو کلمہ جس کا ہم شرعی حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اسے عربی لغت کے حوالے سے ہی دیکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے تو عربی شاعری سے استدلال کیا کرتے۔ قرآن کے کسی لفظ، کسی کلمے کا معنی اور مفہوم جب حضرت ابن عباس متعین کرنا چاہتے تو آپ دلیل کے طور پر اسلام سے پہلے کی شاعری میں اس کلمے کو کس معنی میں استعمال کیا گیا، حضرت ابن عباس اسے بطور دلیل پیش کیا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآنی مفاہیم اور مصطلحات کو، قرآنک جو ٹرمنالوجی ہے، جو قرآن کی اصطلاحات ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں لغت عرب کا جاننا، اس سے واقف ہونا اور اس کا معلوم ہونا نہایت ضروری ہے۔ عربی لغات میں سے کم و بیش تمام لغات میں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں سب لغات کا جو ریفرنس اور ان کے جو باقاعدہ ٹیکسٹ اور متن ہے وہ ذکر کرنے کی بجائے صرف ان کے نام ذکر کریں۔ المصباح المنیر یہ 8ویں صدی ہجری کی لغت ہے اور یہ فقہی لغت ہے۔ فقہ شریعت اسلامیہ میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، علامہ فیومی یہ مصر کے 7ویں 8ویں صدی ہجری کے ماہر لغت اور ماہر شریعت اور قانون ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح القاموس المحیط یہ علامہ فیروز آبادی کی معروف عربی کی مستند لغت ہے۔ تاج العروس، المعجم الوسیط، معجم لغات الفقہاء، ان تمام کتابوں میں یہ لکھا گیا الجاموس نوع من البقر، جسے ہم بھینس کہتے ہیں، عربی میں اسے جاموس کہتے ہیں، اور ان تمام ائمہ لغت نے لکھا ہے کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اور المعجم الوسیط جو ابھی ریسنٹلی جدید دور میں جو عربی کی ایک مستند اور بہتر لغت سامنے آئی ہے، انہوں نے جاموس کی تعریف یہ کی ہے، حیوان اہلی من جنس البقر۔ جاموس بھینس کیا ہے؟ وہ کہتے بھینس یہ ایک پالتو جانور ہے جو گائے کی قسم میں سے ہے۔ اور یہ پالتو کی قید بھی یاد رکھیں، جو قربانی کے جانور ہیں ان کا حلال ہونا اور پالتو ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بھینس کی قربانی کے ناجائز ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جی ہرن کی قربانی بھی جائز نہیں، یا جو 12 سنگا اس کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ وہ حلال ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں ہرن یا 12 سنگا یہ پالتو جانور نہیں ہے۔ قربانی ہر سال مسلمان نے کرنا ہے، احناف کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک واجب ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔
ہر سال اتنی تعداد میں ہرن یا بارہ سنگے جو عام لوگوں کو قربانی کے لیے دستیاب ہوں، یہ ممکن نہیں رہے کبھی بھی۔ اس لیے قربانی کے لیے حلال ہونا بھی شرط ہے، اور حلال کے ساتھ ان کا پالتو اہلی ہونا بھی شرط ہے۔ بھینس جو ہے یہ حلال بھی ہے اور یہ پالتو جانوروں میں شامل ہے، اور اب لغت کی کتب میں اس کی باقاعدہ تعریف ہی یہی کی گئی۔ اب لغت کے بعد دو حوالے جو بڑے اہم ہیں، ایک الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، کویت کی باقاعدہ جو وزارت اوقاف اور مذہبی امور ہے، انہوں نے پورے کویت، شام اور مصر کے علماء کی ایک پورا بورڈ، ایک پوری کمیٹی مرتب کی، جنہوں نے 45 حصوں میں ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کیا، جسے عربی میں الموسوعہ کہتے ہیں۔ یہ کسی ایک عالم کی تحقیق نہیں ہے، بر صغیر کے کسی عالم کی تحقیق نہیں ہے، کویت کے باقاعدہ سرکاری ادارے، وزارت الاوقاف والشؤون الدینیہ، وزارت اوقاف اور مذہبی امور کی طرف سے 45 حصوں میں پورا انسائکلوپیڈیا مرتب ہوا ہے۔ اور اس موسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، اس کے اندر بڑی وضاحت سے لکھا گیا کہ قد سوّى الفقہاء الجاموس بالبقر فی الاحکام، کہ جتنے بھی فقہا ہیں، اور یہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، کویت کا یہ فقہی انسائکلوپیڈیا، یہ صرف فقہ حنفی کا نہیں، فقہ مالکی، فقہ شافعی یا فقہ حنبلی نہیں، ان چاروں فقہ کا پوری 14 صدیوں میں جو ذخیرہ تھا، اس سارے ذخیرے کو کھنگال کے تحقیق کر کے اس کا نچوڑ جو ہے یہ ان مصر، شام اور کویت کے علماء نے ان 45 حصوں میں اکٹھا کیا۔ اور اس میں جاموس بھینس کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام فقہا، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان تمام فقہا یہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھینس ہے فی الاحکام، تمام احکام میں، میں آگے عرض کروں گا، خصوصاً زکوٰۃ کے معاملے میں، جیسے شریعت نے زکوٰۃ میں گائے کا نصاب الگ ذکر کیا، اونٹ کا الگ ذکر کیا، بھیڑ اور بکری کا الگ ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کریم سے لے کر آج تک جتنے بھی فقہا ہیں، جب انہوں نے نصاب زکوٰۃ ذکر کیا ہے تو بھینس کا حکم گائے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو احکام رسول اللہ نے گائے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں زکوٰۃ کے باب میں، تمام فقہا متفق ہیں کہ بھینس کے لیے بھی وہی احکام۔ اور یہاں اس موسوعہ میں صرف زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، فی الاحکام مطلقاً ذکر ہے، وہ زکوٰۃ ہو، وہ قربانی ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، فقہا نے حلت و حرمت، قربانی، زکوٰۃ، تمام معاملات میں بھینس کو گائے کے ساتھ شامل فرمایا۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم اور مؤثر حوالہ اگر کوئی سمجھنے پہ آمادہ ہو، سعودی عرب کے ایک بڑے معروف عالم ہیں فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمی، یہ سعودیہ کے اندر کلیت الشریعہ، جامعہ امام ملک سعود، وہاں کے کلیت الشریعہ کے پروفیسر ہیں، عضو ہیئت کبار العلماء، یہ سعودیہ کی جو سب سے بڑی علماء کی باڈی ہے جو تمام شرعی معاملات کو دیکھتی ہے، یہ اس کے ممبر ہیں، اور یہ ان کے بہت بڑے داعی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ان کا مجموعہ فتاویٰ، یہ بالخصوص میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں جو حضرات بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر علماء سعودیہ کی بات کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں، ان کے ہر کام کو وہ اپنے لیے سند سمجھتے ہیں۔ سعودی عالم ہیں، معروف عالم ہیں، ان کی سب سے بڑی علماء کی کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کا مجموعہ فتاویٰ ہے، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جو بھینس ہے کیا اس کی قربانی جائز ہے، اور کیا بھینس کو گائے کے ساتھ سمجھا جائے گا قربانی کے حکم میں؟ اور ساتھ ہی بڑا اہم سوال تھا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیہ نمبر 143 اس میں بھیڑ اور بکری کو تو الگ ذکر کیا ہے، گائے اور بھینس کو الگ ذکر کیوں نہیں کیا؟ جس کی وجہ سے کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین سے یہ سوال ہوا اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا الجاموس نوع من البقر، بھینس یہ گائے کی قسم ہے، جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ سعودیہ کے بہت بڑے عالم، ان کے مقتدا اور ان کے رہنما۔ اور رہا یہ کنفیوژن کہ سورہ انعام کی آیہ نمبر 143 میں جہاں 8 جوڑوں کا ذکر ہے، بھیڑ اور بکری کو الگ ذکر کیا گیا،
گائے اور بھینس کو الگ الگ ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں جو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے جواب دیا وہ بڑا سمجھنے والا اور یاد رکھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واللہ عز وجل ذکر فی القرآن المعروف عند العرب، فرمایا قرآن اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا، رسول اللہ عرب میں تشریف فرما تھے، قرآن نے ڈائریکٹ جو مخاطب کیا ہے وہ عربوں کو مخاطب کیا ہے، اور بالخصوص سورہ انعام کی اس آیت کا جو سیاق و سباق جو کانٹیسٹ ہے، اس میں جن چیزوں میں انہیں غلط فہمی تھی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا۔ ان کے ہاں یہ 4 جانور ہی معروف تھے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، لہذا قرآن نے عربوں کے ہاں چونکہ یہی معروف تھے اس لیے ان کا ذکر کر دیا۔ بھینس کا ذکر نہ کرنے سے یہ مراد نہیں کہ بھینس ان میں شامل نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ذکر نہیں ہوا کہ عربوں کے ہاں بھینس معروف نہیں تھی۔ حضور کے زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں عربوں میں بھینس عام پالی نہیں جاتی تھی، مشرکین مکہ کے غلط تصورات وہ بھینس سے متعلق نہیں تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کے اندر وضاحت سے لکھا بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ اسی طرح سے کتاب الاموال جو قاسم بن سلام کی ہے، ابن زنجوہ کی ہے، اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ تفسیر اور حدیث سے جن میں حضرت عطاء الخراسانی بھی ہیں، ان سب کا باقاعدہ وضاحت سے یہ قول موجود ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے میں شامل ہے، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا۔ اور آخر میں مسند الفردوس، یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، الفردوس بمأثور الخطاب، یہ پورا نام ہے کتاب کا۔ شیروہ بن شہردار الدیلمی، امام دیلمی نے کہا جاتا ہے، اور یہ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں۔ آج ہم 15ویں صدی میں ہیں، 1000 سال پہلے 509 ہجری میں ان کا وصال ہے، 445 ہجری میں ان کی پیدائش ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ اثر، یہ حدیث امام دیلمی نے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، یہ حدیث جو ہے یہ مسند الفردوس الدیلمی میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بھینس بھی قربانی میں 7 لوگوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، جیسے گائے میں اونٹ میں 7 حصے ہیں، اسی طرح بھینس میں نر اور مادہ دونوں میں گائے کی طرح ہی 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں بر صغیر کے علماء اہل حدیث میں سے بھی متعدد علماء ہیں جنہوں نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، اور اس میں یہی دلائل جو ہم نے عرض کیے انہوں نے بھی اختصار کے ساتھ یا اشارتاً ذکر کیے ہیں۔ نذیر حسین دہلوی صاحب نے، ثناء اللہ امرتسری صاحب نے، مفتی ابو البرکات صاحب نے، عبدالستار دہلوی صاحب نے، نعیم الحسن ملتانی صاحب، یہ اہل حدیث کے سربراوردہ اور ان کے معروف علماء ہیں، ان سب نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا۔ یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اپلوڈ بھی کر دیے جائیں گے۔ ان کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اس طرح کے وہم میں پڑنے کی بجائے، اور یہ جو عبادت کے ایام ہیں، یہ جو خالصتاً اللہ کی اطاعت کے ایام ہیں، ان میں اس طرح کی باتیں جو طے ہو چکی ہیں، یاد رکھیں یہ فتنے ہر دور میں پھیلائے جاتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جی صرف جو چکی والی بھیڑ ہے جو اس کی قربانی جائز ہے، مینڈے کی بغیر چکی والی جو دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کی قربانی جائز ہی نہیں۔ لیکن آج اس فتویٰ دینے والے کا بھی کسی کو پتہ نہیں، پوری امت مسلمہ چکی والے دمبے اور بھیڑ کی قربانی بھی کر رہی ہے اور بغیر چکی والے کی بھی کر رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہی معاملہ گائے اور بھینس کا بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے حضور کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، شریعت کے قانون اور شرائط کے مطابق جس جانور کی قربانی کرے۔ ان بحثوں سے کہیں زیادہ اہم وہ باتیں تھیں جو گزشتہ جمعے عرض کی کہ اصل مقصود قربانی جو ہے اسے پیش نظر رکھا جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو ہر چیز پر فوقیت دی جائے، دلوں میں اخلاص اور تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ اصل مقصود قربانی یہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرعی معاملات میں حسد اور ضد سے بچتے ہوئے حق کو آگے بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر